بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو وہ رد ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے جو ان کا لیکچر تھا، اس کے رد میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ ابھی تک ان کا رد جو ہے تقریباً ان کا 2 گھنٹے پہ مشتمل ہے، تو اس کا جو پہلا گھنٹہ ہے یعنی 1 گھنٹہ رد وہ میں نے کیا ہے، اور آج کے بعد انشاءاللہ جو دوسرا گھنٹہ ہے وہ ہمارے بھائی جو ہے شہباز بھائی وہ یہ رد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں بارہا اس موضوع کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں اور مسلسل رد کر رہے ہیں طاہر القادری صاحب نے جو گفتگو کی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور شیخین کے مابین جو معاملات تھے، اس میں انہوں نے مختلف جہتوں سے گفتگو کی۔ آپ امید کرتے ہیں کہ استفادہ کر رہے ہوں گے، اور مسلسل پہلی قسط سے جو افراد ہمارے ساتھ ہیں وہ بہت اچھے سے آگاہ ہیں کہ طاہر القادری صاحب، جنہیں ان کے مکتب میں شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے، اور یہ تشیع کے لیے ایک افتخار ہے کہ جو مخالفین مکتب اہل بیت ہیں وہ علمی اعتبار سے اس قدر ضعیف ہیں، یعنی ان کے شیخ الاسلام کی یہ حالت ہے، تو باقی عوام سے آپ کو اچھے سے پیش آنا چاہیے اور انہیں حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ پروگرام کسی کی توہین نہیں ہے، بلکہ نہایت علمی اور اخلاص کی خاطر، تاکہ ہم حق تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تمام اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ سنی ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری پوری سیریز کو ملاحظہ فرمائیں، اور کہیں پر بھی اگر ہمارا کوئی سنی بھائی دیکھتا ہے کہ ہم کسی خیانت سے الیاذ باللہ، جو کہ ہم اپنی طرف سے مکمل ایک اخلاص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ تحقیق کر آتے ہیں، اگر کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی سکم پایا جاتا ہے تو آپ متوجہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیں طاہر القادری صاحب نے یہ جو پوری گفتگو کی ہے، اس کے اندر ان کے کس قدر جھول پائے گئے اور کس قدر انہوں نے غیر علمی رویہ اپنایا۔ غیر علمی سے مراد یہ ہے کہ وہ علمی اور استدلالی روش نہیں تھی، بلکہ وہ انہوں نے، ہم کیا کہیں اب اس حوالے سے، کہ انہوں نے کہیں سے مال اٹھایا، کہیں سے وہ مطالب اٹھائے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا بلا تحقیق۔ اس میں ہم طاہر القادری صاحب کے تمام شاگردوں کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ لائیو گفتگو بھی ان موضوعات پہ کر سکتے ہیں، جتنے بھی مطالب ہم نے آج تک پیش کیے ہیں، تو ہمارے یہ پلیٹ فارم آپ سب کے لیے حاضر ہے۔ اب چلتے ہیں طاہر القادری صاحب کی جو آگے کی گفتگو ہے، جو انہوں نے اپنے اس پورے ایک سیشن میں کی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج تفصیل سے ان کی ایک ایک بات کا رد کریں گے۔ چلتے ہیں پہلے کلپ کی جانب، دیکھتے ہیں طاہر القادری صاحب کیا بیان کرتے ہیں۔ جی، الامامہ و سیاسہ کے بارے میں پہلا کلپ جو ہے جی سگنیفیکنٹ ہے ایک اور اسی باب میں، وہ یہ حوالہ دیا جاتا ہے، وہ بھی اہل سنت کا، کہ اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے، کتاب الامامہ و سیاسہ، علامہ ابن قتیبہ کی، اس کا حوالہ بھی بڑی کثرت سے دیا اور اچھالا جاتا ہے کہ الامامہ و سیاسہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لوگ پڑھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب الامامہ و سیاسہ، اس کتاب کی حیثیت وہی مسعودی کی مروج الذہب کی ہے، مگر بلکہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو مسعودی کی ہے مگر شیعہ تھا، خود رافضی تھا۔ اب الامامہ و سیاسہ، علامہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ 270 ہجری میں وفات ہوئی ان کی، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ ہے، مگر لطف یہ ہے، اب یہ بھی سن لیں، اور شور مچانے والے پوری دیانتداری کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتاب علی التحقیق ابن قتیبہ کی تصنیف ہی نہیں ہے، سرے سے کسی نے، شیعہ نے لکھی ہے، رافضی نے، صحابہ کرام پر تبرہ کے لیے۔ اور جی، یہ ایک شیعہ نے کتاب لکھی ہے، رافضی نے لکھی ہے، الامامہ و سیاسہ، جس کا نام ابن قتیبہ ہے۔ تو چلتے ہیں شہباز بھائی کی طرف۔ جی شہباز بھائی، یہ ایک رافضی نے کتاب لکھی ہے، آپ لوگ یہ حوالے کیوں پیش کرتے ہیں؟ جی دیکھتے ہیں ابھی یہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ان کے اپنے ہی علماء نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے ابھی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو بات کرے کہ یہ شیعہ نے لکھی ہے اور شیعہ نے آ کر گھڑ دی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بات میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اہل سنت کے ہاں یہ روش رہی ہے کہ جن کتب میں اگر آپ اولے، یہ اب تمام اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا توجہ کیجیے گا، آپ پہلی صدی سے چلیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد احادیث کی کتابت جو ہے وہ لکھنا، اس میں ممانعت، ٹھیک ہے، وہ ایک خاص اس کے پیچھے ہدف تھا، وہ ابھی یہاں پر ہمارا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں
تو جب احادیث کی کتابیں لکھنے شروع کی گئیں تو ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ جتنی بھی چیزیں معیب اور مصالب اور متائن خلفاء میں مبنی ہیں ان کتابوں کو یا تو نیست و نابود کر دیں یا آگ لگا دیں. یہ ان کے محدثین کے ہاں روش رہی ہے. یہ ایک پہلا طریقہ تھا کہ آپ کو لوگوں تک حقائق نہ پہنچیں، آپ نے کیا کرنا ہے، کتابوں کو آگ لگا دینی ہے. دوسری روش یہ ہوتی تھی کہ سکوت اختیار کرتے تھے، نقل نہیں کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، مطالب کو آدھا بیان کرتے تھے، جس کے بہت سارے شواہد ہم پیش بھی کر چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں الامامہ والسیاسہ پہ. اب دوسرا جو حربہ یہ تھا کہ الامامہ والسیاسہ یہ جیسی دیگر کتابیں جہاں پر یہ چیزیں ذکر ہوتی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ شیعوں کی ہیں، یہ رافضیوں کی ہیں، کیونکہ اس میں معیب ذکر ہیں، یا پھر کسی کتاب کا قد کاٹ جو ہے وہ نیچے آ جائے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کے اندر اصحاب کے معائب اور عیب جوئی کی گئی ہو، متائن بیان کیے ہوں، تو اس کتاب کا قد کاٹ نیچے آ جاتا ہے. جیسا کہ ابن عبد البر کی الاستیعاب، اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے ٹھیک ہے، بندہ ٹھیک ہے، کتاب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کتاب کی ایک جو نقص ہے، اس میں کمی ہے، وہ یہ کہ اس میں صحابہ کے اوپر طعن کیا گیا ہے، اور وہ جو مشاجرات صحابہ کے واقعات تھے اس بھائی نے بیان کر دیے. اچھا جی، الامامہ والسیاسہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ نے لکھی ہے. تعجب ہے کہ یہ شیعہ نے آ کے لکھ دی اور آپ آج کا خود چھپوا رہے ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو چھپا رہے ہیں، اور آپ کے علماء نے اس کے اوپر کیا گیا وہ بھی بیان کریں گے. اچھا جی، یہ الامامہ والسیاسہ آپ ملاحظہ فرمائیں، المعروف بتاریخ خلفاء کے نام سے ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، طبع اولا اس کا دارالازوا کی یہ چاپ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ الامامہ والسیاسہ المعروف بتاریخ الخلفاء، یہ 2 جلدی ایک ہی اس میں انہوں نے دی ہے. تحقیق الاستاذ علی شیری، ماجسٹر فی تاریخ الاسلامی، الجزء الاول میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو اس کے صفحہ نمبر یا مقدمہ تحقیق پہ جب آتے ہیں، جو خود اس کتاب کے محقق ہیں انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اس میں جب آتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کتاب کے انتصاب کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں وقان اولو من تبع التشکیک بنسبت ہی الی ابن قتیبہ. کون تھا جی؟ ایک کیا مسلمان؟ نہیں مسلمان تھا، کسی مسلمان محدث، یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے علماء قدیم اور جدید یہ وہ کر کے انہوں نے اس کتاب کا انکار کیا. یہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو توفیق نہیں ہوئی، ان کے محقق محدث کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ آ کر ثابت کرے کہ یہ کتاب ایک جو ہے وہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے. جس نے سب سے پہلے آ کے اس کتاب کی نسبت میں شکوک و شبہات اٹھائے وہ شخص ایک مستشرق تھا، غانیغوس اس کا نام تھا. غانیغوس نامی ایک مستشرق جو ہے وہ آ کر مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ میاں یہ کتاب جو ہے وہ کسی شیعہ رافضی نے لکھی ہے. تو یہ اس کتاب کے خود ایک محقق کا اعتراف. اس نتیجے پہ سب سے پہلے اہل سنت علماء، محققین، محدثین، فقہا نہیں پہنچے. سب سے پہلے جو ہے وہ مستشرق پہنچے اور پھر مستشرق سے ہی دیگر لوگوں نے لی ہے اور قادری صاحب بیان کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کے جو علماء ہیں، ایک یہ جو دعویٰ کر رہے تھے نا، یہ دعویٰ دیکھیے گا کہاں سے ہے. ملاحظہ فرمائیں، مختصر التحفہ الاثنا شریعہ، السید محمود شکری آلوسی کی یہ کتاب ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن قتیبہ رافضی غالن، اس نے اس شخص کو یعنی ابن قتیبہ کو ہی رافضی اور غالی بنا دیا. یعنی آپ کو یہ سن کر خوشی بھی ہوگی کہ انہوں نے اپنی ایک بہت سکہ شخصیت کو تشیع کے کھاتے میں ڈال دیا، اور افسوس بھی ہوگا کہ اہل سنت افسوس کریں گے کہ بھئی ہماری اس قدر جلیل القدر شخصیت کو آپ تشیع کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں. کہ وہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن قتیبہ رافضی غالی. اچھا جی، اس نے آ کے اور آگے نام بھی لیتا ہے، اس نے کتابیں لکھیں، کیا ہے، فصنف ذلک الرافضی کتابا وسماہ بالمعارف. ان کی ایک المعارف جو ایک کتاب مشہور ہے، آگے کہ وہی ابن قتیبہ ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے. یہ اس کی دلیل یہاں پہ ہے کہ یہ المعارف جو ہے اس کی کتاب ابن قتیبہ کی، جس کی نسبت پہ بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خود ان کے اپنے علماء نے القواسم من القواسم ابن عربی مالکی
नासबी, नासिबी, यानी इसकी नासबी होने में कोई शक व शुबा नहीं है, दुरुस्त है। वो अपनी जगह पर एक कलाम है इसकी कि ये नस्ब वही के है ऊपर, जिसने कहा था क़ुतिल हुसैन बिसैफ़ जद्दिही, ये वो भी है। और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से इसने एक आयत का इस्तेदलाल लेते हुए उनकी तौहीन की, जिसके जवाब में सदीक़ ग़मारी ने एक किताब लिखी बाकायदा। इसलिए कहा कि अभी वो मुकाम नहीं है कि इस नासबी के ऊपर कलाम किया जाए। सही, तो अब ये इनका मुतवफ़ा यानी ये 5वीं 6ठी सदी के हैं, सही, ठीक है। इब्ने कुतैबा तीसरी का है गालिबन, दुरुस्त है। तो यानी ये ज़्यादा फासला भी इनका नहीं है जी, कि हम कहें कि मुआसरीन या मुताखिरीन में से हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अवासे मिनल क़वासे में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या बयान करते हैं। सफ़ा नंबर 261 है गालिबन। इसमें देखें, वो कहते हैं कि शदीद तरीन जो हमें एक चीज़ का सामना होता है वो जाहिल अफराद हैं, ठीक है, या मुब्तदे अफराद हैं, बिद्दती अफराद हैं। अच्छा, वो कहते हैं अलबत्ता जो जहाँ तक जाहिलों का ताल्लुक है, फ़अम्मल जाहिलो, वो जाहिल कौन है, वो इब्न कुतैबा, इब्न कुतैबा, वो इब्न कुतैबा है। फ़लम यबक़ा वलम यज़र लिस्सहाबा रस्मन फ़िल किताब अल इमामा वस्सियासा, इसने क्या किया, इसने किसी किस्म की कोई जो हमारे अहले सुन्नत के यहाँ एक रस्म थी मुशाजरात सहाबा बयान ना करने की, इसने सहाबा की कोई आबरू बाकी नहीं छोड़ी। ये असल बात ये है जिसकी वजह से इब्न कुतैबा को जाहिल कहा गया है, राफ़िज़ी कहा गया है, और आज इनकार कर रहे हैं। क्यों हक़ाइक़ क्यों बयान कर रहे हो मियाँ? आपके यहाँ हक़ाइक़ बयान करना ममनू है। हक यानी वो चीज़ जो हक है उसको बयान करना ममनू है। अगर आप हक बयान करेंगे तो या तो आप राफ़िज़ी गाली बन जाएंगे या आप एक नंबर का जाहिल बन जाएंगे। अब इब्ने कुतैबा के जो 300 के करीब तसानीफ़ का मालिक है, जिनकी तसानीफ़ जो हैं वो अहले सुन्नत के यहाँ एक शोहरत रखती हैं, ख़ुद ताहिरुल क़ादरी साहब भी बड़ा उनका अज़मत के साथ नाम ले रहे थे। वो क्या है जी, वो कहते हैं इंसहा अनहु जमीउ माफ़ी, यानी जो जो चीज़ें उसने उसमें नकल की, किताब है उसकी, लेकिन वो जो चीज़ें उसमें हैं उसकी निस्बत अगर सही साबित हो जाए, क्योंकि अहले सुन्नत के यहाँ ये भी मसला है कि मैं सिर्फ इशारा करता हूँ कि किताबों में ना इजाफे हुए हैं, ठीक है। अब वो इजाफे कैसे हुए, जैसे तबक़ात इब्ने साद की मशहूर किताब, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि तबक़ात इब्ने साद में ख़ुद इब्ने साद का मुतवफ़ा ज़िक्र है, यानी तबक़ात इब्ने साद, यानी इब्ने साद कब फोत हुआ उसका मुतवफ़ा वहाँ पे जिसने लिखी है वो खुद, हाँ, वो अपना लिख रहा है कि इंशाल्लाह आई विल जो है वो डेथ हो जाएगी भाई की। नहीं, वो मौत के बाद आए हैं ना, इसमें कोई मसला नहीं। वो देवबंदियों के जो बड़ा है वो मौत के बाद आके मिठाइयाँ तकसीम कर सकता है। हाँ वही तो नहीं, इसके अलावा एक और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि तकरीबन कोई 15 के करीब मैंने उलमा इस किताब से निकाले अहले सुन्नत के यहाँ के जो इब्ने कुतैबा से पहले फ़ौत हो गए, इब्ने बाद में फ़ौत हुए हैं। इब्ने कुतैबा ने एडवांस बुकिंग में उनके नाम लिख दिए। अच्छा, हाँ, कि मसलन फ़लानी ये इसका मुतवफ़ा ये है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत इनके यहाँ पाई जाती हैं। तो बस लिहाजा ये नासबी शख्स भी जो है इब्ने अरबी मालिकी इस किताब की निस्बत को तस्लीम कर रहा है। उसके बाद अगली मुलाहिज़ा फरमाएं, तारीख़ मदीना तो दमिश्क, जनाब उमर इब्ने गरामा की इस पे तहकीक है। वो इस किताब के तहकीक पे नीचे क्या देते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं, ये हादल कौल ज़हबा इलैहि ऐदन इब्न कुतैबा फिल इमामा व सियासा, ये कौल वो है कि जिसकी तरफ इब्ने कुतैबा इमामा व सियासा में गए हैं और मसूदी मुरूज ज़हब में गया है। तो यहाँ पे ख़ुद इनके अपने मुहक्किकीन उनके यहाँ राइज है, यानी ख़ुद जो इल्मी अफराद हैं, उलमा हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं, जो दकीक हैं, जो किताबों पे दकीक नज़र रखते हैं, किताब शनास है, उनके लिए हाँ ये चीज़ जो है वो अज़हर मिन शम्स है कि ये उसकी किताब है। उसके बाद इत्तिहाफ़ुल वरा बि अख़बार उम्मुल क़ुरा, जनाब मोहम्मद बिन फ़हद, इनका मुतवफ़ा जो है वो 885 है। अल-जुज़्सानी इसमें जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सफ़ा नंबर 118 पे मुलाहिज़ा फरमाएं, वक़ाल अबू मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम इब्न कुतैबा फ़ी किताब अल-इमामा व सियासा, के इमामा व सियासा उन्हीं की किताब, हाँ, इमामा व सियासा से वो उनका एक कौल नकल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएं, अल-इक़्दुस्समीन फ़ी तारीख़ अल-बलद अल-अमीन, जनाब अल-फ़ासी मक्की की किताब है। ये इनका मुतवफ़ा भी वहीं से। अल-जुज़्उस-साबि इसकी 7वीं जिल्द है। जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएं क्या ज़िक्र करते हैं। अच्छा जी, इसमें आते हैं और वो इब्ने कुतैबा, ऊपर मुलाहिज़ा फरमाएं इब्न कुतैबा फ़िल इमामा व सियासा, ये देखें सफ़ा नंबर 195 पे कि इब्ने कुतैबा जो हैं वो इमाम व सियासा में इस बात को नकल करते हैं। तो यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ये किताब जो है वो उनकी है। उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएं, अब मुआसिरीन की में से भी कोई शख्सियत दे दें, अश-शरिया, ये रिसाला है मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर साहब,
سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پاکستان میں شاید کوئی شخص ہو جو ان سے واقف نہ ہو. ان کی جب اس رسالے میں جاتے ہیں تو اپنے ایک رسالے میں یہ ذکر کرتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں, بڑی دلچسپ بات ہے. 17 صفحہ نمبر میں الامام والسیاسہ, متوفہ ان کا 276 ہے. اپنی کتاب الامام والسیاسہ یعنی محمد ابن قتیبہ دنوری اپنی کتاب الامام والسیاسہ میں نقل کرتے ہیں. ضروری نوٹ, بعض نام نہاد محققین یعنی ویلے محققین, ٹھیک ہے, نے الامام والسیاسہ کو امام ابن قتیبہ دنوری کی تالیف ماننے سے رقیق وجہ سے, یعنی جو وجہ بھی بیان کرتے ہیں وہ نہایت کھوکھلی وجہ ہے, انکار کیا ہے, جیسے ثروت کاشا مصری وغیرہ, مگر ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے. قصہ تمام ہو گیا, کچھ رہا ہی نہیں. اچھا, اور یہ اشریہ. ہاں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں, کتاب الف با. ہذا کتاب الف با کس کی ہے جی؟ وحید العصر ابی الحجاج یوسف بن محمد بلوی کی یہ کتاب ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر مقتل سعید بن جبیر کو نقل کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 478 پہ کہتے ہیں ذکر ابن قتیبہ فی الامام والسیاسہ, کہ ابن قتیبہ اپنی کتاب الامام والسیاسہ میں اس چیز کو نقل کرتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, جلدی سے آپ کو فقط حوالے دکھا رہے ہیں. المعارف ابن قتیبہ, یہ دکتور ثروت اکاشا جس کا انہوں نے بھی ذکر کیا تھا صفدر صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان الذین ترجموا ابن قتیبہ لم یذکروا ھذا الکتاب, یعنی جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ابن قتیبہ کا, ابن قتیبہ کے شرح حال آ کے بیان کرتے ہیں, وہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اس کتاب کا. لیکن وہ کہتے ہیں القاضی ابا عبداللہ التنوری المعروف بابن شبات, ابن شبات نے آ کے, یہ تقریباً یہ بھی ان کے ہم اثر افراد میں سے شمار ہوتے ہیں, انہوں نے آ کے ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ ابن قتیبہ. ہاں, یہ ثروت اکاشا جو خود اس نسبت کا رد کرتا ہے, وہ خود آ کے اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ انہوں نے, ابن شبات نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ ابن قتیبہ کی ہے. اچھا, جو تعجب ہے یہ بات ڈاکٹر صاحب ذکر نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کو پہلی بات یعنی یہ تو بہت ہی تعجب ہے. حد اقل آپ ذکر کریں, درست ہے, آپ اتفاق نہیں دیا تھا نا ان کو, وہ موقع نے لکھ کے نہیں دیا. جس نے لکھ, میں نے تو پچھلے بھی گزارش کی تھی کہ محنت کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کا چندہ بڑھا دیں. الاختلاف فی اللفظ, یہ کس کی ہے جناب؟ یہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ابن قتیبہ کی کتاب ہے. اماد بھائی بڑی زبردست یہاں سے مجھے مطلب جو ہے وہ اس کا ملا ہے. اس پہ تحقیق ہے ان کے احناف کے ہاں ایک بہت جلیل القدر شخصیت زاہد کوثری صاحب, مجنون ابی حنیفہ, یعنی حتیٰ کہ اماد بھائی ان کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ وہ افراد کے جو مخالفین ہیں, یعنی زاہد کوثری کو آ کے رد کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ہے یار بندہ کتاب شناس محقق تھا. ٹھیک ہے, ہاں. اب اس کتاب میں جب جاتے ہیں تو وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے نیچے, وہ کہتے ہیں کہ اما المتکلم الذی یری ابن قتیبہ حجاما ولوجا فیما لا یحسن کرامیا مشبہا بالنظر الی کتابہ تعویل مختلف الحدیث وسائر مؤلفاتہ المستفیدہ منہ ناسبیا غیر مثبت فی نقل ما شجر بین الصحابہ منحرفا عن اہل البیت. ٹھیک ہے, یہ صحیح آگے میں اس کو بیان کروں گا کہ کہتا ہے مجھے تعجب ہے, اس نے آگے کتاب لکھ دی کہ بھائی اور آگے اس میں تان کرتا ہے کہ ناسبی جو ہیں وہ اہل بیت سے, جب ناسبی جو ہے اہل بیت سے بغض رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ, ناسبی پہ آگے تان کرتا ہے. زیاد کوثری کہتا ہے جبکہ خود یہ شخص جو ہے وہ منحرف ہے اہل بیت سے, اور خود یہ ناسبی, اور مجھے تعجب ہے آگے یہ اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے یہاں پہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ ناظرن الی کتاب الامام والسیاسہ, یہاں پر بھی وہ ایک ان کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں الامام والسیاسہ جو ان کی طرف منسوب ہے, من قدیم الدہر الی غیر ذلک. اچھا جی, اس کے بعد اگلا جو ہے وہ اماد بھائی ان کا جو ہے وہ گفتگو سننے کے قابل ہے جو انہوں نے بیان کی. اب مقالات کوثری میں بھی زاہد کوثری صاحب جو ہیں وہ اس کتاب کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ابن قتیبہ کی. ملاحظہ فرمائیں, مقالات کوثری, شیخ محمد زاہد کوثری, اس میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 467 امام والسیاسہ ابن قتیبہ. امام والسیاسہ جو ہے وہ ابن قتیبہ کی. یہ آپ کے احناف کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں زاہد کوثری صاحب, جن کے پائے کے قادری صاحب کیا تو پتہ نہیں کتنے قادری صاحب جو ہیں وہ توہین نہیں کر رہے, لیکن بتا رہے ہیں کہ ایک واقعی علمی شخصیت ہے, بہت عالم شخص ہے. ٹھیک ہے, کتابیں کوئی ایک دو نہیں ہے, بہت ساری کتابوں کے مؤلف. تو ان کے جو ہے نا آپ کتابوں کو جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اس میں یعنی یہ جو ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے, یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے. اچھا, اب ایک بڑا عجیب قادری صاحب نے بات کی جو سن کے مجھے بہت ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا کہ
عوام بیچاری کہاں جائے جب ان کے شیخ الاسلام ان کو اس انداز سے ٹریٹ کریں گے اور غیر علمی اور غیر تحقیقی چیزیں پیش کریں گے. چلتے ہیں الامام والسیاسہ پہ جو انہوں نے دوسری بات کی اس کلپ کی جانب. جی الامام والسیاسہ کلپ نمبر 2، کلپ 2. پھر اس کے بعد ایک معروف کتاب ہے اسی باب میں علامہ زرکلی کی، معروف میں آگے حوالہ دے چکا ہوں، الاعلام زرکلی. اب انہوں نے بیان کیا ہے علامہ ابن قتیبہ، اور ان کی فہرست میں بھی الامامہ والسیاسہ کا نام شامل نہیں. ان کی کتاب الاعلام علامہ زرکلی جلد اول صفحہ 156 ابن قتیبہ کا بیان آیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بھی الامامہ والسیاسہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، ان کی کتابوں میں شامل ہی نہیں ہے. جی انہوں نے کہا کہ الاعلام میں جناب زرکلی نے وہ ابن قتیبہ کا، علامہ ابن قتیبہ کا تذکرہ کیا ہے، شرح حال نقل کی ہے، لیکن ان کی کتابوں میں سے الامامہ والسیاسہ کتاب نہیں لکھی. اگر ان کی ہوتی تو لکھ لیتے. جی ناظرین آپ نے بات سن لی، قادری صاحب کی بھی سن لی، اماد بھائی نے بھی تاکیداً بیان کر دی. چلتے ہیں اب ہم ان کی اس کتاب کی جانب. یہ ملاحظہ فرمائیں زرکلی صاحب کی، خیر الدین زرکلی ان کا نام ہے، جو ضبط کی طرف جو ہے وہ توجہ ہمیں بھی دینی چاہیے، دیگر افراد کو بھی دینی چاہیے. ان کے الاعلام قاموس تراجم، اس میں جب ہم جاتے ہیں الطبع خامس عشر 15واں یہ طبع ہے، اس میں اس کی 4تھی جلد ہے، صفحہ نمبر 137 ہے. ابن قتیبہ دینوری بغداد میں پیدا ہوتے ہیں، کوفہ میں سکونت اختیار کرتے ہیں، آتے ہیں. پھر ان کی کتابیں ومن کتبہ تعویل مختلف الحدیث ہے، ادب القاتب ہے، المعارف ہے، کتاب المعانی ہے. یہ تویں لکھا ہوا، یعنی یہ طبع ہو چکی ہیں. 3 مجلدات ہیں اس کے. اور اس کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اماد بھائی؟ الامامہ والسیاسہ. ان کی کتابوں میں ایک الامامہ والسیاسہ بھی ہے، لیکن اگرچہ آگے لکھتے ہیں وللعلماء نظر فی نسبت الیہ، یعنی علماء جو ہے وہ ایک نظر پیش کرتے ہیں کہ اس کتاب کی نسبت کے حوالے سے، لیکن ہے ان کی کتاب موجود ہے. لیکن یہ کہنا کہ اصلاً انہوں نے اس کتاب کا ذکر نہیں کیا، قادری صاحب دیکھ لیا کریں یار. مجھے تو اب یقین ہو گیا کہ قادری صاحب کی اپنی تحقیق نہیں ہے، کسی نے لکھ کے دی ہے. ورنہ اتنے جو ہے وہ اتنی اگر تحقیق اپنی ہوتی تو ظاہر کوئی ایسے آ کے تو نہیں بیان کرتا نا کہ وہ کتابوں میں موجود ہی نہیں ہوتی، کتاب میں شرح حال میں موجود ہی نہیں ہے. ہاں ضرور اپنی تحقیق کر لیتے ہیں. تو یہ اب یقین ہوا کہ قادری صاحب کی اپنی تحقیق نہیں ہے. ہم انتظار کرتے ہیں شہادت حضرت زہرا کے اوپر قادری صاحب اپنی تحقیق پیش کریں، پھر مزہ آئے گا. چلتے ہیں جی اگلے. اب یہ الامامہ والسیاسہ کا جو انہوں نے کٹا کھولا تھا وہ آپ کے سامنے بند کر دیا ہے. اگرچہ اس پہ بہت انہوں نے گفتگو کی ہے، قرائن داخلی بھی پیش کی ہیں، لیکن وہ کوئی اتنے ہم جیسا کہ خود جناب صفدر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ رقیق وجوہات بیان کی جاتی ہیں جو قابل اعتنا نہیں ہیں. جب اس قدر آپ کے علماء نے اس کتاب کی نسبت کا اعتراف کیا ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ایک مستشرق نے آ کر اس کتاب کی نسبت کا جو ہے وہ اس کو مشکوک قرار دیا، تو پھر یعنی آپ کی خشت اول گر نہد میں مارے کجتا سرئی امیر و دیوار کج، آپ کی خشت اولی جو ہے وہ آپ کی بنیاد ہی ایک مستشرق ہے، تو پیچھے آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے.